ہم امت مسلمہ کو بلانا چاہتے ہیں، یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ اس کے رسول کے دربار میں ہماری ایسی محفلوں کو سجا کر ہم بھی اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کر کر ہم بھی ایک غلامانہ، عاجزانہ، مؤدبانہ ان کے دربار میں ایک ہدیہ پیش کرتے ہیں، تاکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کل بروز محشر ہم اٹھائے جائیں تو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو، ان سے نفرت کرنے والوں میں نہ ہو۔ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا یہ خدا کی بھی سنت ہے اور حضور کی بھی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے اور اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے اور یہ آسمانی مخلوقات کی بھی سنت ہے، یہ ملائکہ کی بھی سنت ہے، یہ فرشتوں کا بھی طریقہ ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا یہ ایک فطری بات ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت، عشق، وابستگی یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کو مضبوط اور مستحکم اور پختہ کرنے والی شے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دعویٰ تو سب کو ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا، دعویٰ تو کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کرتا کہ مجھے حسین سے بغض ہے، نفرت ہے۔ دعویٰ اور یہ اعلان تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے متعلق ہو، کسی کا نام لیے بغیر، کسی کی طرف اشارہ کرے بغیر، بلا استثناء، without any exception، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ تو دعویٰ تو سب کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، مگر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، دعویٰ آپ کے ساتھ ثبوت مانگتا ہے، دعویٰ آپ کا ریفرنس مانگتا ہے اور دعویٰ علامتیں مانگتا ہے۔ دعویٰ آپ سے محبت کی دلیلیں اور علامتیں مانگتا ہے۔ دعویٰ کرنے سے صرف ہم حسینی اور اہل بیت کے سچے عاشق نہیں ہو جاتے، دعویٰ سب کر رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے، بس پھر پس پردہ سب اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مشرب، اپنے اپنے کانسیپٹ کی تبلیغ میں لگے ہوئے۔ دعویٰ سب کا ہے اہل بیت سے محبت، مگر حقیقی حسینی کون ہے اور حقیقی عاشق حسین کون ہے اور حقیقی معنی میں اہل بیت سے محبت رکھنے والا کون ہے، یہ پہچانے کیسا جائے؟ دعویٰ سب کر رہے، آخر سچے معنی میں حقیقت میں اہل بیت سے محبت رکھنے والا شخص کون ہے؟ کیونکہ دعویٰ اس لیے سب کرتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ جس پلیٹ فارم پر قرآن ہوگا اسی پلیٹ فارم پر اہل بیت ہوں گے، جو قرآن بولتا ہوگا وہ اہل بیت کرتے ہوں گے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ایک سمت جا رہا ہو اور اہل بیت ایک سمت جا رہے ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کا ایک مقصد ہو اور اہل بیت کچھ اور بول رہے ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ قرآن نے تو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا تو یہ ارادہ ہے کہ تمہارے گھر والوں کو نبی خوب پاک کر کے ستھرا کر دے، کوئی عیب، گندگی، نجاست، رجس کوئی ان کے اندر آ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے تو بے شمار روایتوں میں بتا دیا کہ یہ نہ صرف جنتی ہے بلکہ جنت کی سرداری اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو اب اسی بنیاد پر جو ہے بعض مسلمانوں کو یہ محبت ہضم ہوتی ہے، بعض مسلمانوں کو محبت ہضم نہیں ہوتی، مگر چونکہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس لیے وہ بھی محبت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں بھی محبت ہے، ہم کو بھی اہل بیت سے محبت ہے، ہم کو بھی ذکر حسین سے، اہل امام علی مقام سے محبت ہے۔
اب یہاں پہ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ پہچانا کیسے جائے کہ وہ واقعتاً اہل بیت سے محبت رکھتا ہے یا نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج فرما دیا اور علی مرتضیٰ کو مخاطب کر کے کہا، اے علی، کہ مومن تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا اور منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ مومن تم سے کبھی بغض نہیں کر سکتا، بغض نہیں رکھ سکتا۔ مومن تمہارا باغی نہیں ہو سکتا، مومن کبھی تمہارا حاسد نہیں ہو سکتا، مومن کبھی تمہارا مبغض نہیں ہو سکتا، مومن کبھی تمہارے لیے دل میں نفاق رکھنے والا نہیں ہو سکتا، اور منافق تمہارا محب نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ اکرام یہ سننے کے بعد بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہمیں بتایا کہ مومن کی پہچان کیا ہے اور منافق کی پہچان کیا ہے تو ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ہم کو پہچاننا ہوتا کہ حقیقی معنی میں محب اہل بیت کون ہے، حقیقی معنی میں عاشق علی، عاشق حسنین کریمین کون ہے، وہ پہچاننا ہوتا تو ہم علی کا ذکر اس کے سامنے چھیڑ دیتے۔ اگر اس کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے مومن ہے، اگر اس کے چہرے پہ 12 بجنے لگ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے، ہم کو اندازہ ہو جاتا۔ اب وہ اگر علی کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا تو وہ کیا کرے، ہم سمجھ جاتے کہ اس کو ذکر علی سے بغض ہے، عناد ہے، وہ ٹاپک چینج کر رہا ہے، اٹھ کے جانے کی بات کر رہا ہے، اس کا چہرہ متغیر ہو جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک علامت کی دلیل بن گئی۔ اسی طرح مسلمانوں میں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا، ستارے وہ پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ جو نجم ہے وہ ستارے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ کیسے پہچانے، تو صحابہ اکرام نے جو روش دی اور جو طریقہ بتایا وہ طریقے کو اپنا لے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، ذکر علی کرتے تھے اور سامنے والے کو پہچان لیتے تھے مومن ہے یا منافق ہے۔ تو اب یہاں پر نمازیں آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے، روزے رکھنے کی بات ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو نماز قائم کرو، اہل بیت سے محبت ہے تو روزہ رکھو، اہل بیت سے محبت ہے تو زکات دو، اہل بیت سے اگر محبت ہے تو امام علی مقام کے پیغام کو عام کرو، اہل بیت سے اگر محبت ہے تو نیزے پر جس طرح امام علی مقام نے قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو آباد کیا، قرآن کے پیغام کو جاری رکھا، وہ کام کرو۔ تو اہل بیت کی محبت کو صرف کردار میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہونے کی صورت دے کر مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ذکر حسین سے روک کر عمل کی طرف بلانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی۔ مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت پر علماء ربانیین کا ہاتھ ہے، اہل سنت والجماعت پر صوفیاء کرام کا ہاتھ ہے، علماء اہل سنت کا ہاتھ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت پر مشائخین اعظام کا ہاتھ ہے، بزرگان دین کا ہاتھ ہے۔ یہ کبھی بھی جہنم کی طرف نہیں جا سکتے اور کوئی ان پر قابض اور حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہے، ان پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، ان پر اہل بیت اطہار کا روحانی کرم ہے، ان پر کوئی قابض اور حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے سال بھر لاکھ فتوے دینے کے باوجود بھی جب موقع آتا ہے ذکر حسین کا، سنی امٹ پڑھ کر آ جاتے ہیں ذکر حسین سنانے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے یہ علماء عوام اہل سنت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خصوصی کرم ہے جو امام حسین کے ذکر کو سنیوں کے دلوں میں اور ان کی زبانوں میں آباد رکھا۔ تو خیر بہرحال بتانا مقصود یہ ہے، اہل سنت والجماعت ایک ایسا عقیدہ اور اہل سنت والجماعت ایک ایسا کانسیپٹ، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسی ذہنیت، ایک ایسی سوچ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس روش پر قرآن نازل کیا، جس عقیدے پر قرآن نازل کیا، رسول اللہ نے امت کو جس عقیدے پر مسلمانوں کی تربیت کا سامان کیا، صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے جو دین سیکھ کر ان کا جو ادب و احترام کیا، وہی عقیدہ لے کر چلنے والی جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت پر خصوصی کرم ہے۔ اب دیکھیے، اب جو عمل کی طرف بلاتے ہیں، نماز روزے کی طرف بلاتے ہیں، زکات کی طرف بلاتے ہیں، اگر تم کو اہل بیت اطہار سے ہماری محبت کی علامت یہی ہے کہ ہم جو ہے امام علی مقام کے پیغام کو جاری کر رہے ہیں، ہمارے اہل بیت سے محبت کی علامت یہی ہے کہ ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اہل بیت سے محبت کی علامت یہی ہے کہ ہم صدقہ خیرات کو عام کرنے کی بات کر رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، عمل کی طرف بلاتے ہیں، ذکر کی طرف نہیں بلاتے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذکر سے کیا لینا دینا،
ذکر سے کیا حاصل ہوتا ہے, ان کو یاد کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی یہ روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. جو کوئی شخص, مسلمان کی بات ہو رہی ہے, حضور فرما رہے لو ان رجلا, کوئی آدمی سعید بین الرکن والمقام, رکن اور مقام کے درمیان چکر لگائے, خانہ کعبہ کا طواف کرے, وصام اور روزے رکھے, وصلى اور حال نماز کی حالت میں ہو, ثم مات وهو مبغض, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, قرآن کا قاری بھی ہے, صحن کعبہ میں ہے, کعبہ سے چمٹ کر دعائیں, ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کر رہا ہے, اللہ اللہ کر کے پکار رہا ہے, توحید کے بارے میں, توحید کے سبجیکٹ پر تو مضبوط ہے, مگر اس کا ایمان کیسے مضبوط ہو, اندازہ کیسے ہو. حضور فرماتے ہیں ثم مات وهو مبغض, اب اس حال میں مرے کہ وہ بغض تھا اہل بیت سے, اس کے دل میں اندر بغض تھا, اب وہ مبغض اہل بیت تھا, حضور کے گھر والوں سے دل میں بغض رکھتا تھا. اب حضور فرماتے نمازیں پرفیکٹ تھی, روزہ برابر تھا, تقویٰ برابر تھا, عمل برابر تھا, صحن کعبہ میں تھا, کعبے سے چمٹ کر بھی رہ کر بھی وہ اگر دل میں بغض اہل بیت سے رکھتا تھا, نہ اس کی نمازیں جنت میں لے جائے گی, نہ اس کا روزہ جنت میں لے جائے گا, نہ اس کا کعبے سے چمٹنا جنت میں لے جائے گا. پھر یا رسول اللہ وہ گیا تو کہاں گیا؟ حضور فرماتے ہیں دخل النار, وہ جہنم میں گیا, وہ سیدھے جہنم میں گیا. کیوں؟ وہ دل میں اہل بیت اطہار سے محبت نہیں, بغض رکھتا تھا. دیکھیے نماز پڑھنے والا شخص, روزے رکھنے والا شخص, کعبے سے چمٹ کر اللہ اللہ کرنے والا شخص بھی جہنم رسید کیا جا رہا ہے. کیوں؟ دل میں بغض رکھتا ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ایک محفل سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ آپ کو آتا ہوا دیکھ کر لوگ جو ہے اپنی ٹاپک چینج کر کے دوسری گفتگو میں مصروف ہو گئے. حضرت عباس کو برا لگا, آپ نے حضور کے دربار میں جا کر شکایت کی, سرکار دو عالم کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ فرمانے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرابت داروں کے ساتھ, ہمارے گھر والوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے, ہمارے گھر والے جب آتے ہیں تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے, ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, ٹاپک چینج کر دی جاتی ہے. اب حضور فرماتے ہیں, ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان. واہ واہ, اللہ کی عزت کی قسم ہے, اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا, ایمان تھا نہیں. لا يدخل قلب رجل الایمان, اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. حتی یحبہ للہ ولقرابتہ منی, وہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت رکھنے والا نہ ہو جائے, میرے گھر والوں سے محبت نہ رکھے, وہ خدا کی محبت کو بھی نہیں پا سکتا, اس کے دل میں ایمان بھی داخل نہیں ہو سکتا. اہل بیت اطہار کی محبت کو بنیاد بتایا حضور نے. تمہاری نمازوں کا سوال بعد میں, تمہارے عمل کا سوال بعد میں, پہلے تمہارے ایمان کا سوال ہوگا. تمہارے پہلے ایمان کو ٹٹولا جائے گا, تمہارے پہلے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی. ایمان مضبوط ہوگا تو عمل کا سوال ہوگا, ایمان ہی خراب ہوگا تو پہلے بے ایمان سے ایمان کا سوال ہوگا. کیوں تو نے رسول اللہ کی گھر والوں کے ساتھ بغض و عناد کا معاملہ کیا, کیوں تو نے اللہ اس کے رسول کی محبت کے ذکر سے اعراض کیا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ منشا اور یہ مدعا, یہ مقصد ہوتا ہے عوام اہل سنت کو, بلکہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے تعلیمات کی جو ترتیب بتائی ہے, بچہ بڑا ہونے لگے تو اس کے دل میں پہلے میری محبت دل میں بٹھاؤ, پھر میرے گھر والوں کی محبت میں بٹھاؤ. گھر والوں میں کون ہے تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, چادر تان کر سرکار دو عالم نے چادر میں پنج تن پاک کو اپنی چادر میں لے کر بتایا, جس میں علی مرتضیٰ ہے, فاطمہ الزہرا ہے, حسن مصطفیٰ ہے, امام علی مقام ہے. اور فرمانے لگے اللہم, مولا کے دربار میں عرض کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھر والے, یہ میرے اہل بیت ہے, میں ان سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. جی وطہرہم تطہیرا بھی فرمایا, ان کو خوب پاک کر کے ستھرا کر دے, ہر گندگی کو ان سے دور کر دے. میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, ان سے محبت رکھنے والوں سے بھی محبت فرما. اب حضور فرماتے جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے, اس لیے اس نے حسن حسین سے بغض رکھا. اور حضور فرماتے ہیں امام علی مقام اور حسنین کریمین کا ہاتھ اٹھا کر
جی من احبنی و احب حسین، ہائے ہائے ہائے، جس نے مجھ سے محبت کی اور جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، وہ امہما و اباہما، اور جس نے ان کی امی جان اور ان کے بابا جان سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جنت میں وہ میرے ساتھ میں ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا۔ جنت میں کیسا شخص پڑوس میں ہوگا؟ نمازی کا ذکر کر کے نہیں بتا رہے حضور جنت میں میرے پڑوس میں نمازی ہوگا، نہیں، اسی کی نماز مقبول ہوگی جو حب حسین رکھتا ہوگا، اسی کی نماز مقبول ہوگی جو حسین کا عشق رکھتا ہوگا، اسی کی نماز، اسی کا روزہ، اسی کا عمل مقبول ہوگا جس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہوگی، جس کے دل میں حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں، نہ اس کی نماز مقبول نہ روزہ مقبول۔ ورنہ نماز پڑھنے والوں میں ادھر کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا، ادھر 72 حضرات بھی نماز پڑھ رہے تھے، مگر ان کی عقل ماری گئی تھی، محروم تھے توفیق سے۔ اگر ان کے پاس تھوڑی بھی عقل ہوتی، حضور کی حدیثوں کو یاد کرتے، جس پلیٹ فارم پر اہل بیت ہوں گے اسی پلیٹ فارم پر قرآن ہوگا، ان کے پاس عقل ہوتی تو وہ یاد کرتے اور بولتے، جس طرح امام علی مقام نے آخری وقت خطبہ دینے سے پہلے، جنگ میں اترنے سے پہلے آخری خطبے میں اعلان فرمایا، دیکھو لوگوں ذرا سوچو تم کس کو مارنے جا رہے ہو، تم کو پتا ہونا چاہیے عیسائی اگر ان کو ان کے سواری، ان کا اگر خچر جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں، اگر وہ گدھا جو جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں وہ بھی اگر مل جائے، اگر ان کو عیسائیوں کو اپنے نبی کی اگر نالین بھی مل جائے، ان کے جوڑے بھی اگر مل جائے، ان کے نالین بھی مل جائے، وہ سروں پہ اٹھا کے رکھیں گے، اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، تم کو کیا ہوگا، تم کس کو مارنے کے لیے چلے؟ اللہ نے جن کی محبتوں کو مسلمانوں پہ فرض کیا وہ ہم اہل بیت حضرات ہیں، اللہ ہماری محبتوں کے بغیر ایمان داخل نہیں ہو سکتا، وہ ہم ہیں، جنت کی سرداری ہم رکھتے ہیں، تم کس کو مارنے کے لیے چلے ہو؟ ابھی بھی موقع ہے، میں نانا جان سے تمہاری سفارش کروں گا آخری دم تک حجت تمام کرنے کے لیے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہونے والا ہے، مگر پھر بھی امام حسین حجت تمام کرنے کے لیے ایک آخری موقع کے طور پر آپ بیان کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ توفیق سے محروم تھے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے کوئی دلیل ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے بولیے؟ اس کی وجہ بغض ہے، نفرت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں نے پڑھی تھی، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت، مال و زر کی محبت اور رتبے کی محبت، عہدہ پوزیشن جو چاہتا نا انسان، کرسی، چاہے وہ پولیٹک دنیا میں پولیٹیکلی ہو یا پھر دینی دنیا میں ہو، یہ جو رتبے کا جو لالچ ہوتا، مال و زر کی لالچ اور رتبے کی لالچ انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک بھوکا بھیڑیا اگر اس کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو 2-3 دن کا بھوکا بھیڑیا بھی وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اس کے اندر ایک مسلمان کے دل میں مال و زر کی اور کرسی کی لالچ اس کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بھیڑیا بھی بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، مال اور کرسی کی لالچ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہی ہوا ان لوگوں کے ساتھ، مال کی اور رتبے کی لالچ نے ان کے دلوں سے امام علی مقام کے مرتبے کو اڑا دیا، بڑی آسانی سے فیصلہ کرنے لمحہ نہیں لگا ان کو۔ اس لیے محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے فرزند، جو بی بی فاطمہ الزہرا سے نہیں، بعد میں جس سے نکاح ہوا وہ ان سے جو پیدا ہوئے، جب مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے جب عراق کی طرف دمشق کی طرف جا رہے تھے تو محمد بن حنفیہ سے امام علی مقام نے پوچھا کہ وہاں پہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ سے انہوں نے جواب دیا کہ قلوبہم معک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم مع بنو امیہ، ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ بظاہر وہ بلاتے رہے آپ کو خطوط لکھ کر، مت میرا تو مشورہ ہے کہ آپ مت جائیے۔ امام علی مقام جاتے نہیں تو پھر کیا کرتے؟ ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو جب پتا چلا کہ یزید کرسی خلافت پہ بیٹھ کر منمانیاں کر رہا ہے، زنا شراب سے ہمیشہ اس کا دربار سجا ہوا، بھائی بہنوں میں نکاح کراتا، جی اس کے بارے میں آپ مورخین میں مجھے آپ بتائیے، جو لوگ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، یزید کا کیا کہتے ہیں وہ جنت میں جنتی ہے، قسطن دنیا کی جنگ میں تھا، لہذا اس کے لیے بعض تو رحمت اللہ علیہ، بعض رضی اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسی باتیں میں پورے دعوے اور ذمہ داری کے ساتھ بول سکتا ہوں۔ یہ بات جتنے بھی آپ کربلا کی تاریخ کو پڑھیں گے اور جتنے بھی محدثین کو، شارحین کو، اور جتنے بھی مؤرخین کو پڑھیں گے،
ان میں سے کوئی بھی مورخ نہیں، مورخین مطلب کوئی ایسا مت سمجھے کہ آج کے دور کا کوئی تاریخ لکھتے بیٹھ گیا، ہسٹری لکھتے بیٹھ گیا، نہیں، وہ بھی بڑے بڑے مجتہدین، محدثین، فقہاء، بڑے بڑے علماء تھے، مورخ، تاریخ بیان کرنے والے، چاہے وہ ابن اسیر ہو، بڑے بڑے مورخین کی بات کر رہا ہوں، جو صوفی علماء بھی تھے، متقی پرہیزگار، آپ جن کو پڑھ کے عالم بنتے، ان میں سے آپ دیکھیں گے کسی نے بھی، حالانکہ ان سب کے سامنے تھی وہ حدیث کی سن دنیا والی، کسی نے بھی یزید کی تعریف کرتے ہوئے اس کو جنت میں گھسیٹنے کی بات نہیں کی۔ آج 14ویں صدی کا مولوی اس کو پستون دنیا کی جنگ میں شریک بتا کر اس کو جنت میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جس نے بھی ذکر کیا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، جس نے بھی یزید کا ذکر کیا، بس بہت سے بہت اس کے ساتھ رعایت یہ کی گئی کہ بعض اس کو کھلم کھلا بعضوں نے کافر بولا ہے، بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہے، بس اتنا ملے گا آپ کو بہت سے بہت، ورنہ اس کے اعمال کی اگر بات کریں گے آپ، سب نے یہی بولا کہ ہمیشہ شراب پیتا، ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتا، نمازیں نہیں پڑھتا، زنا کرتا، بھائی بہنوں میں نکاح کرواتا، بدکاریاں کرتا، نمازوں میں سستی کرتا، دین پہ عمل پیرا نہیں تھا۔ سب نے یہی ذکر کیا، کسی ایک بھی تاریخ کی کتاب سے آپ مجھے اس کی نماز نہیں بتا سکتے، کوئی ایک بھی مسلمان اس کو جنت میں گھسیٹنے کی باتیں بعد کی، کوئی ایک بھی آپ مستند تاریخ کی کتابوں سے ہی صحیح یا پھر مستند احادیث کے حوالے سے ہی صحیح ایک بھی ایسی حدیث نہیں بتا سکتے جس میں یزید کو اس کی نمازوں کے ساتھ یاد کیا گیا ہو، یزید کو اس کے روزوں اس کے عمل کے ساتھ یاد کیا گیا۔ سب نے یہی کہا کہ وہ بے نمازی تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ بدکار تھا۔ بس قتل حسین پر آ کر بعضوں نے قلم چلا کر کہا کہ وہ کافر تھا، بعضوں نے خاموشی اختیار کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ روز محشر قیامت میں آدھی دنیا کا عذاب ایک یزید پلیت پر نازل کرے گا، ایک یزید پلیت پر، پوری دنیا کے جہنمیوں کا عذاب آدھا اگر کر دے، وہ آدھا عذاب ایک طرف اور آدھا عذاب ایک یزید پلیت پر نازل کرے گا خدا۔ اتنا اس کو جب بھی جس کسی نے یاد کیا، برائی کسی کے ساتھ یاد کیا۔ پھر آج کے دور میں جب مولوی لوگوں کو دین کی تبلیغ کا جب جو چول اٹھتی ہے، جی کیسی بغض کے ساتھ، اس لیے میں اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، جی جب بغض ہوتا ہے نا، ایسا باغی، ایسا مبغض اہل بیت جب دین کا مبلغ بن کے جب کرسی خطابت پہ بیٹھتا ہے، اس کے بیان سے، اس کے خطبوں سے یہی گستاخیوں کی بو آتی ہے، نفرتوں کی بو آتی ہے، حسد جلن کی بو آتی ہے۔ یہ جلن اہل بیت اطہار کے زمانے میں بھی تھی، جی کربلا کے میدان میں بھی تھی، اور وہ بو آج ان کی نسلوں میں آج چلتی آ رہی ہے، وہ بدبو آج بھی چلتی آ رہی ہے۔ ہم کو ہمارے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم پہچان سک رہے ہیں، ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا کہ کون پکا مسلمان، کون عاشق ہے اور کون باغی اور مبغض اہل بیت ہے۔ ہمارے لیے آسان ہو گیا، ہم آسانی سے جج کر رہے ہیں، ہاں یہ بندہ مبغض ہے اس کے دل سے۔ اب دیکھیے آپ، میں تو اکثر دیکھتا ہوں، ہم کو تو اندازہ ہوتا ہے، ہم بچوں کو کالج میں بھی پڑھاتے، لوگوں کو واضح نصیحت بھی کرتے، جب ایسے چہروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، چہرہ عجیب سا بدل جاتا ہے ایک دم سے، جب عشق امام علی مقام یا پھر عشق رسول کی جب بات ہوتی، مولا علی کی بات ہوتی، حضور کے گھر والوں کی بات سنتے سنتے فوری ایک دم چہرہ متغیر ہو جاتا، واہ واہ، حضور کا معجزہ آج بھی نظر آتا، دیکھنے کو ملتا، حضور کا معجزہ ہے آج بھی دیکھنے کو، کیا کرامت ہے، کیا تاثیر ہے، دیکھو خالی ذکر سے پہچانا جا رہا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ یہ جو جلن ہے، یہ جو حسد ہے، ورنہ کیا چیز کیا بگاڑا ہے تیرا انہوں نے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے گھر والوں کی مثال مثل سفینۃ نوح، جی نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو من رکبہا نجا، جو اس کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن اعرض عنہا، جو اس سے پھر گیا جہنم میں گیا، جو اس سے پھر گیا جہنم میں گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کا جو انٹروڈیوس کرایا تو آپ نے کہا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانی، اور اہل بیت اطہار کا جب تعارف کرایا تو ان کی مثال صفی نوح علیہ السلام کی کشتی سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ اس لیے کہ کشتی چلانے والا ملاح، جو کشتی چلانے والا ہوتا
وہ اس زمانے میں جب سمندروں سے کشتی چلاتا تو ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کرتا تھا کہ یہ راستہ دمشق کی طرف جاتا، یہ راستہ حرم کی طرف جاتا، یہ راستہ عراق کی طرف جاتا. تو ملاح ستاروں کو دیکھ کے کشتی چلاتا تھا. تو حضور نے اہل بیت اطہار کو کشتی کی مثال دی اور صحابہ اکرام کو صحابہ کی مثال دی. اور اب دونوں کو اس کا ذکر کر کے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے، ہم اہل بیت اطہار کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور ستاروں کو دیکھ کر منزل طے کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کرتے ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بیان فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہے ناؤ عطرت رسول اللہ کی. ہائے ہائے ہائے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. سنیوں تمہارا بیڑا پار ہے الحمدللہ. عمل کو لا کے نہیں بتا رہے، کس کو لا کے بتا رہے؟ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، منزل ٹھکانے ہی لگے گی تمہاری. ہائے 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 جی، کیونکہ تم اہل بیت کی کشتی میں محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے. واہ، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ دیا، یہ سلیقہ دیا، پہچاننے کا طریقہ بتایا. تو یہ جو بو آتی ہے نا بغض اہل بیت کی، اچھا یہاں پہ اور ایک بڑی پرابلم یہ ہے، یہ بو آنے میں بھی اور محبت کی بو آنے اور نفرت کی بو آنے میں پھر اور ایک پرابلم یہ ہو گئی کہ کوئی اتنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہاں سے ایکسٹریمسٹ ہو جاتا، انتہا پسند جس کو بولتے، ایسے ڈوب جاتا کہ پھر صحابہ کی بو آنے، گستاخیوں کی بو آنے لگتی. صحابہ اکرام کی گستاخیوں کی بو آنے، اللہ کے رسول کی محفل میں صحابہ بھی بیٹھتے تھے، اہل بیت بھی بیٹھتے تھے. اللہ کے رسول کی محفل میں صحابہ اکرام کو بھی حضور نے قریب کیا اور اہل بیت کو بھی قریب کیا، اور آپس میں ان دونوں کے درمیان اتنی محبت تھی، انہوں نے ان کے بچوں کے نام ان کے نام کے مطابق اپنے بچوں کے نام رکھنا پسند کرتے ہیں، یہ ان کے نام کے مطابق اپنے بچوں کے نام رکھنا پسند کرتے ہیں. جی، سرکار دو عالم کی محفل میں ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور جگہ تلاش کر رہے بیٹھنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے جگہ بنائی اور بتایا کہ علی ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. جگہ بنائی اور بٹھا دیا ان کو. سرکار مسکراتے دیکھ رہے بول رہے کہ فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں، فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں. یہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی مرتضیٰ کے لیے عزت کا معاملہ، محبت کا معاملہ کیا، اور سرکار دو عالم نے ان کے اس معاملے کو دیکھ کر پہلے ان کی شان بیان کی. فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں، فضیلت والے ہی حضرت ابوبکر کو گالی دینے والے سن لے، رسول اللہ نے ان کو بولا ہے فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو جانتے ہیں. یہ بول کر حضور نے جج کر دیا، یہ اعلان کر کے بتا دیا ابوبکر تو فضیلت والا ہے، کیوں تو نے فضیلت والے کی تقدیر تو نے قدر کی ہے. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے قرابت داروں کے حق سے بھی زیادہ رسول اللہ کے قرابت داروں کے حق کا پاس و لحاظ ہے. میں میرے قرابت داروں پہ خرچ کروں، میرے گھر والوں پہ خرچ کرنے سے زیادہ میرے نزدیک حقدار حضور کے گھر والے ہیں، میں پہلے ان پہ خرچ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میرے گھر والوں کے لیے کچھ رہا یا نہ رہا کوئی بات نہیں، مگر حضور کے گھر والوں پہ پہلے خرچ کروں. تو یہ جو بو آنے لگی آج کے زمانے میں، جب سے آپ کی صبح سے بڑا بصیرت افروز کتاب جو موجودہ دور کے حالات کے مطابق جب مولانا نے جو اشارہ کیا، چاہے وہ علموں سے متعلق ہو یا پھر صحابہ اکرام کی گستاخیوں سے متعلق ہو، جی بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. تو یہ جو بو آنا ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ اکرام کو گالی گلوچ کرنا یا پھر ان کی محبت میں ان کو گالی گلوچ کرنا، یہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے والا عمل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت پہ کرم ہے، ہمارے علماء کرام اگر نہیں رہے، اگر زمین سے پوری دین کا صفایا ہو جائے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ دین کو کیسے اٹھا لے گا؟ علماء کو اٹھا کر ہی دین اٹھا لے گا. عالم ہی نہیں رہے گا ان کی نواز و نصیحت کے لیے کوئی بھی. لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، فسئلوا ان سے فتوے پوچھیں گے، فافتوا پھر وہ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اگر یہ علماء ہم میں اگر چل وگر نہیں ہے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی لائق نہیں رہتے. علماء مشائخین اعظام یہ ہمارے روحانی شریعت اور طریقت کے ہمارے امام اور تاج ہیں. ہم افسوس کی بات یہ ہے اور بڑے اس کی بات کہ ہمارے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں. ہمارے غلطیوں کی وجہ سے بھی عوام اہل سنت ہو یا پھر خواص ہو،
ہماری سے بھی جو غلطیاں خطائیں ہوتی ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے غیروں کو موقع ملتا. جی اس لیے بانی جامعہ جو ہے جب نظامیہ قائم کرے، آپ کا جب جو نظامیہ آپ نے قائم کیا، جب داخلہ لینا ہوتا ایڈمیشن کے لیے، جب کوئی بچہ آتا، مشائخین نظام کے گھر کا اگر کوئی بچہ آتا تو جو ہے سب سے پہلے مشائخین کے گھر کے بچے کو ایڈمیشن لیتے، داخلہ لیتے. اور آج بھی یہ رواج ہے، شوال کے مہینے میں داخلے چلتے، جب بولے جب داخلے نہیں ملتے نظامیہ میں. مگر آج بھی یہ معمول ہے کہ کوئی مشائخین کے گھر کا اگر کوئی بچہ آ گیا تو نہ شوال دیکھتے، نہ ذیقت دیکھتے، نہ ذیلحج دیکھتے، سال میں کسی بھی مہینے میں اگر ان کو پتا چل گیا کہ مشائخین کے گھر کا بچہ آ گیا، جب بولے جب بے حساب اس کا داخلہ لے لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بولتے میں یہ جو جامعہ قائم کرا ہوں اصل میں مشائخین کے بچوں کے لیے قائم کرا ہوں. اصل سب سے پہلے ان کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. اگر یہ جہالت کے ساتھ کرسی مسلک سے بیٹھ جائے تو پھر جو ہے من چاہیے عقیدت، من چاہا، جس طرح آپ نے سنا ان کے نام کا چلہ بنا دیا اور بول دیا کہ بنت حسین آگے معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی ان کے نام کا چلہ بنایا، غریب نواز کے نام کا. کبھی بھی یاد رکھ لیجیے، اب کبھی بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، میں بیان کرنا زندگی بھر بند کر دوں گا اگر میری بات کو غلط ثابت کر دیے. اگر آپ کوئی بھی کبھی بھی کوئی ولی کسی کی آنکھ پہ نہیں چڑھا، غوث اعظم کسی کی آنکھ پہ نہیں چڑھے، غریب نواز کسی کی آنکھ پہ نہیں چڑھے مسلمانوں کی کیا بولتے فیض پہنچانے کے لیے. ان کو ضرورت بھی نہیں ہے یہ سب چیزوں کی، یہ اسلامی شعار ہے ہی نہیں کہ اس کی آنکھ پہ چڑھا جائے. بس اس کے ایک بزرگ کے نام پہ پتھر بنا دیتے، چلا بنا دیتے اور عقیدے کے ساتھ بولتے کہ بس یہاں پہ ان کی حاضری ہوتی. حاضری کوئی حاضری واضح نہیں، جن کی حاضری ہو رہی ہے تم غوث اعظم کی حاضری بول رہے ہو. ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں میں. مناظرہ کرنا چاہتے مناظرہ کر لو، مباہلہ کرنا چاہتے مباہلہ کر لو، کم سے کم مسلمانوں کا ایک دو فیصلہ تو ہو جائے. ہمارے یہ حرکتوں کی وجہ سے وہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے، وہ ویڈیو شوٹ کرتے اور نہ کہ ہم کو بولتے خبر گزاری، تم لوگ خبر گزاری. کیا جواب دیں ہم اس کا؟ بتائیے مجھے. ہم ان کو بولتے ہیں اگر اہل سنت والجماعت خبر گزاری ہے اور تمہارے سے بھی مناظرے کا چالے تھے. اور الحمدللہ 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 14 صدیوں میں آج تک اہل سنت والجماعت کبھی مناظرہ نہیں ہارے. کیوں بولیے؟ علم کی بنیاد پہ نہیں، غوث اعظم کے کرم کی بنیاد پہ، سرکار دو عالم کے روحانی فیض کی بنیاد پہ. ہمارے استاد محترم مولانا ضیاء الدین صاحب بولتے تھے ہم جو مناظرے کرتے مباحثے کرتے یہ جو علمی دلائل دیتے یہ ہمارے علم کی بنیاد پہ نہیں، سرکار دو عالم کا کرم بولتا ہے ہماری زبان پہ. جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اب کیا جواب دیں مجھے بتائیے. آپ جہاں جا کے دیکھیں، یوٹیوب پہ جائیے، آپ جب ذرا کچھ عشق اہل بیت کی بات کرے، کوئی مولانا کی کوئی ریل کو فارورڈ کر دے، نیچے آپ جتنے بھی سبحان اللہ بولنے والے ہوں گے، مسلک کے اہل سنت زندہ باد بولنے والے سب ہوں گے، مگر اس میں 8-10 برابر خبر گزاری، ہٹ بازو، خبر گزاری، خبر گزاری، خبر گزاری، مشرک، خبر گزاری. یہ اتنا آسان ہو گیا. کیوں؟ ان کے علماء سکھا رہے یہ باتیں، ان کے علماء سے سنتے ہم، بڑے بڑے علماء سے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے. یہ مشرک ہے، یہ لوگ خبر گزاری ہیں. یہ لوگ کہاں سے ملے؟ یہ حرکتوں کی بنیاد پہ. کون سا عالم اہل سنت والجماعت کا جا کر کس نے سکھایا ہے بزرگ کی مزار پہ جا کے ان کی پوجا کرو؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. ہم یہ بولتے ہیں علماء نے جو عقیدہ دیا ہے اس کو بیان کرو، ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو بتاؤ. تم عوام اگر کوئی اپنی جہالت کی بنا پر جاہلانہ حرکت کرے اس کو لا کے ہمارا عقیدہ مت بولو. تم ہم پر مت ہو، ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے. ہم برات کا اعلان کر رہے ایسی جہالت کا، ہم ایسی جاہلانہ حرکتوں کا، ایسے کیا کہتے ہیں آپ کے جو جب سے آپ نے بیان کیا علم لکھانے کا، ایسے جاہلانہ حرکتوں کا، ایسی حاضریوں کا، اس میں غوث اعظم کی حاضری کا نام، جی غریب نواز کی حاضری کا نام، بزرگوں کی اولیاء کی حاضری کا نام. چلہ کہاں کا چلہ؟ چلہ کس کا نام ہے میرے پیارے بھائی؟ ذرا بتاؤ چلہ کس چیز کا نام ہے؟ آخر وہاں پہ نہ وہ بزرگ کی نہ وہاں پہ بزرگ کا گزر ہوا، نہ وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ذکر کیا. بے شک بزرگان دین کے ذکر کی جگہ کو جہاں پہ وہ ذکر کے لیے مخصوص کرتے وہ ذکر کو، وہ جگہ کو چلے کا نام دیا جاتا ہے. بابا فرید الدین گنج شجر نے غریب نواز کے آستانے میں جو چلہ کشی کی وہ بابا فرید کا چلہ ہے، بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. مگر یہ کس چیز کی کہاں کا چلہ آ گیا کہ تم اس کو جو ہے کوئی پتھر بنا دو اور وہاں پہ ایک جھنڈا چڑھا دو، غوث پاک کا نام لو، یہاں پہ ان کی حاضری ہوتی، بولو یہ حاضری نہیں ہے. وہ جن کو لا کر بول رہے ہیں آپ کہ غوث اعظم کی حاضری ہوئی ہے.
माज़अल्लाह, मैं बोल दिया हूँ एक बात, मैं इस पे मुनाजरा करने भी तैयार हूँ, मैं मुबाहला करने भी तैयार हूँ, या तो तू रहेगा तो फिर मैं रहेगा। इतनी बड़ी बात मैं आके नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमानों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ताकि मुसलमानों कम से कम जो है और लोगों को भी पता चल जाए कि आखिर अकीदा अहले सुन्नत का है क्या, और हमारे में जो खराबियां हो रही वो भी सुधर जाए। ना हम कोई गाली गलौज किसी को करना चाह रहे, न किसी को बुरा भला बोल के तोड़ने वाला काम हम कर रहे ही नहीं। हम गुनाह से नफरत जरूर करते, गुनाहगार से नहीं। हमारी नफरत जरूर गुनाहगार से नहीं है, हमारी नफरत गुनाह से है। गुनाहगार से नफरत करना हमारा सेवा नहीं है। तो हम जो अमल हो रहा है उस गुनाह से नफरत हो रही है हमें, उससे अहले सुन्नत व जमात का नुकसान हो रहा है। इमाम आली मकाम के मुए मुबारक की तरफ बुलाओ, फिर भी इसमें गुंजाइश मिल रही है। इमाम आली मकाम के आसार मुबारक, इमाम आली मकाम के इमाम मुबारक की तरफ बुलाओ, इमाम आली मकाम के नालेन की तरफ बुलाओ, फिर भी समझ में आ रही बात। इमाम आली मकाम के जुब्बे की जियारत करो, समझ में आ रही बात। इमाम आली मकाम के जो है तलवार की जियारत करो, समझ में आ रही बात। आसार बोलते किसको प्यारे भाई? जो उनकी अलामतें, जो उनकी जिस्म से जो उनके इस्तेमाल की चीजें हैं, वो चीजें कहलाती है आसार। इनमें से कुछ नहीं, कुछ भी नाम दे दिया, बोले कि आसार मुबारक की जियारत। ऐसा नहीं है, ये हमारा अकीदा है ही नहीं। मुखालिफ भी सुन ले, अपने भी सुन ले, ताकि हम डंके की जिस तरह हम जुर्रत करके मिंबर रसूल पे बयान कर रहे, तुम क्यों नहीं बोलते ये बातें? तुम भी सुधारो अपनी कौम को, तुम भी सुधारो। क्यों इतना बुग़्ज़ रखते हो अपने अहले बैत अतहार से? क्यों हमेशा नमाज की तरफ बुलाकर, नमाज रोजे की तरफ बुलाकर जिक्र अहले बैत से क्यों रोकते? हमारे उलमा देखो कितना साफ साफ तौर पे दो बयान कर देते वाज़ नसीहत के लिए लोगों को, तो जो गलत है सो गलत है। हमारे अगर मुसलमानों में हो रहा तो वो गलत है। तो इसी तरह जिस तरह हम ऐलान कर रहे, तुम भी सुधारो, तुम भी अपना दिल बड़ा करो। जिक्र हुसैन से क्यों तंग हो रहा है तुम्हारा दिल? बात करेगी मुहर्रम का शरबत हराम, खिचड़ा हराम, जी हलवा पूरी हराम, कव्वा खाना जायज है फिर बराबर, कव्वा हलाल है, मुहर्रम का शरबत हराम, रोट फल हराम। रमजान की ईद को आप शेर मपी की जाते ना, शेर मपीन की जाते ना सुबह में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि कुछ खजूर खा के जाओ, मीठी चीज। हुजूर का तो तरीका खजूर खा के जाना है। अब आप उसको इतना मॉडिफाई कर दिए, उसको जो है दूध डाल के, सेवियां तसली घी में भून के, मगजियात डाल के खजूर से शीर खुरमे पे आ गए। अब बोलो ये बिदअत नहीं है? मुहर्रम का शरबत बिदअत है ना? शीर खुरमे पे आ गए आप ईद, रमजान की ईद पे आप बिदअत कर रहे हो, क्या है फिर? हमारे से पूछते शरबत की दलील क्या है, हम आपसे बोल रही है, आप बोलो रमजान की ईद का आपका शीर खुरमा कहां से बताते आप? अरे प्यारे भाई, अकल से काम ले। रमजान की ईद को जो शीर खुरमा पी रहे हैं वो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। रमजान में जो हरीस की भट्टियां लगती हमारे दीन का हिस्सा नहीं है वो हरीस। शादी करना, वलीमे का खाना खिलाना सवाब है, वलीमे में खाना खिलाना सवाब है। वो वलीमे में खाने में बिरयानी खिलाना वो कहां से सवाब है? वलीमा खिलाना सवाब है, वो वलीमे में बिरयानी खिलाना हमारे कल्चर का हिस्सा है। वलीमा करना दीन का कल्चर है, दीन का हिस्सा है। वलीमे में बिरयानी खिलाना ये कल्चर का हिस्सा है। समझ में आ रही मेरी प्यारे भाई बात? इसी तरह जो है रमजान में जो हरीस की भट्टियां लग रही है हमारे कल्चर का हिस्सा है। शीर खुरमा भी जो है, शीर खुरमा पीना हमारे कल्चर का हिस्सा है, दीन का हिस्सा नहीं है। सऊदी अरब में जाके देखो कौन सा शीर खुरमे से ईद की नमाज होती है, उसके हम पी रहे हैं, कोई बिदअत का सवाल नहीं करता। शरबत आ गया खत्म, शरबत में सांप लौट जाते, बराबर पिएगा, बराबर पिएगा, बराबर फिर वो शरबत पे, खिचड़े पे, इस पे, उस पे, हर एक पे। इमाम शैबानी रहमतुल्लाह अलैह जब मुहर्रम का महीना आता, इमाम शैबानी बहुत बड़े इमाम गुजरे, जब मुहर्रम का महीना आता, हांडी में जो है, ये जो मिट्टी की हांडी होती है ना, ये जो वो मिट्टी की हांडी में दूध डाल के अपने सर पे मुहर्रम के महीने में पहले अशरे से सादात के घरों को लेके फिरते थे। खुसूसी तौर पे सादात किराम कहाँ है, उनके घरों को जाओ, क्योंकि आज की कहीं वो दिन था, यही वो महीना था जिसमें सादात किराम को प्यासा रखा गया। कुछ तो मैं मेरी गुलामी का सबूत पेश करूं, सादात किराम को मैं शरबत पिलाऊं। इमाम शहबानी का ये अमल मकबूल हो गया, पूरी दुनिया में शरबत आम हो गया। अच्छा एक बात बोलता मैं आपको, सदका खैरात करने के वास्ते कितने तरीके नहीं है। जमाने किसी को कुछ सूझता भाई, किसी ने, मैं ऐसे ही सुना था या देखा था कुछ, ये एक गरीब एक अमीर महल्ले का पैसे बांटना चाह रहा, कोई राशन बांटना चाह रहा, तो उन्हें क्या किया, पूरे महल्ले में ऐलान कर दिया कि जो जो भी
ضرورت مند مستحق حضرات ہیں وہ جو ہے میرے پاس آئیں، راشن لے کر جائیں. اور راشن میں کیا ہوگا؟ چاول ہوگا، گیہوں ہوگا، بس 2-4 گھریلو استعمال کی دال چاول، سستے چیزوں کی بس اس نے باتیں کی ذکر کیا. اب اس نے لوگ سنے ہاں یہ ہے اس میں، چلو ٹھیک ہے. جتنے لوگ جو ہے آنا تھا آئے. اب دال چاول میں کیا رکھا ہے اس سے وہ کوئی بڑے بڑے چیزیں تو نہیں، کیا لائن میں کھڑے ہونا اس کے لیے. بعض لوگ جو ہے لائٹ لے لیے اس کو، بعض لوگ بولے نہیں نہیں وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لائن میں کھڑے ہو گئے. اب آ کے دیکھیں وہ تھیلی لے کے لائن میں، یہ واقعہ بول رہا ہوں ریئل، کوئی پہلی نہیں سنا رہا ہوں. اب واقعی لائن میں کھڑے ہو کے جو جنہوں نے اپنے اپنے راشن کی تھیلیاں لی وہ تھیلیوں میں دیکھے تو ہر ایک تھیلی میں 5-5 ہزار روپے ہے. ہر تھیلی میں 5. اب وہ دینے والا یہ بول رہا میرا مقصد یہ تھا اگر میں اعلان کروں میں 5-5 ہزار مہینے میں بانٹوں گا تو غریب امیر بھی آ کے لائن میں کھڑے ہو جاتا. میرا مقصد تھا کہ مستحق تک پہنچے تو میں نے یہ پلان مجھ کو سوچا، میں نے یہ کیا. اب مسلمان بولے گا اچھا طریقہ ہے بھائی، ایسا بھی کرنا، یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل. اب یہاں پہ بدعت ہے کیا ایسا کرنا؟ حرام ہے کہ یہ نہیں بولتے. اب اچھا طریقہ ہے، اچھا طریقہ اپنایا جاتا اور اچھا طریقہ ہی فیم ہوتا. اور مسلمان حضور فرماتے مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کے عام کر دیتے خدا بھی اس کو اچھا سمجھ کے خاموش ہو جاتا، خدا بھی اس کو اچھا سمجھتا. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا مسلمان کسی کام کو اچھا سمجھے اور وہ کام قرآن حدیث میں نہ ہو اگر تب بھی خدا اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضور فرما رہے مسلمان کسی کام کو اچھا سمجھے خدا بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے. اگر مسلمان کسی کام کو اچھا نہیں سمجھے تو خدا بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. تو اور وہی اچھا کام مقبول ہوتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ہو اور اللہ اس کے رسول کے درمیان جو حلال ہونے کی کوئی دلیل جواز رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، تم جو کچھ کھانا ہے اللہ کا نام لے کے حلال چیزیں کھاؤ. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، واہ اللہ فرما رہا ہے جو جو حرام تھا تمہارے لیے وہ سب میں نے تفصیل سے بیان کر دیا. 8ویں بارے میں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو جو حرام تھا میں نے تفصیل سے بیان کر دیا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَلَّلَ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے جو جو حلال تھا وہ تفصیل سے بیان کیا نہیں کہا، بلکہ جو جو حرام تھا وہ بیان کر دیا. اب اس کے علاوہ جو جو ہے اللہ نے بیان کر دیا کہ دیکھو غیر اللہ کے کا نام جس پر لیا گیا حرام ہے، جو جو جانور تھے وہ حرام ہے، رشتے ناتوں میں نکاح کرنے کے لیے جن جن محرمات نے نکاح کے ان کا نکاح نام لے کے بیان کر دیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہ سب رشتے ناتے تمہارے لیے حرام. جو جو حرام کام تھے تفصیل سے بیان کر دیا. اب اس کے علاوہ جو کچھ ہے تمہارے لیے جائز ہے. اسی طرح آپ شربت بناتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا. شیر خرما پیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا یہ سیویاں تھے نہیں تھے، اس میں کوئی حرام کی کوئی دلیل ہے کیا وہ دیکھا جاتا. اس میں کوئی حرمت والی شے ملائی گئی کیا نہیں یہ دیکھا جاتا نہیں ہے تو بے ختم تمہارے لیے جائز ہے. اب اللہ کے رسول اب دیکھیے وہ بھی ہمارے مقدر میں آیا، کیا خوش نصیب ہے دیکھو الحمدللہ اہل سنت جی. کھانا پینا سب ہمارے حصے میں جی، ذکر اذکار کھانا پینا ہر طرح کا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اگر کسی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ وہ سنیوں کی زندگی کو دیکھو آپ، ہائے ہائے اتنا ہے کھانے ہمیشہ سنی، ہمیشہ سنی کی محفل سنی کا گھرانہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا، آباد رہتا. وہاں پہ اجاڑ صورت حال کوئی نہیں بیٹھا رہتا جی. ہمیشہ ہنستے بولتے مسکراتے رہتے سنیاں، اس لیے نعرے بھی لگائے تو جھوم کے لگاتے، کھل کے بات کرتے. شان سنانے والا بھی جھوم کے اور کھل کے سناتا، سننے والے بھی جھوم کے اور کھل کے سنتے، پوری عقیدتوں کے ساتھ. دل تنگ نہیں ہو جاتا اتنا نہ کو چلاؤ اتنا چلاؤ چھت اڑ جاتا نہیں اڑے سکتا چلاؤ، ایسا نہیں. سمجھ میں بس دیکھیے صاحب نعرے لگا کے مسجد قبضہ کر لیے، یہ کر لیے وہ کر لیے، کھل کے نعرہ لگاتے لگائے بھی تو سمجھ میں آتا. حسین ہی بیٹھے دیکھے جی. عاشورے کا دن آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کشادہ کرو. عاشورے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. پہلے تو یہود و نصارہ کو روزہ رکھتے دیکھا تو حضور نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون سے نجات دی، اس بنا پہ ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے سن کر فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم ایک میں 2 روزے رکھیں گے. تو حضور نے بتا دیا 9 10 یا 10 11 تو ہم روزہ رکھتے ہیں عاشورے کو. عاشورے کی فضیلت پہلے سے ہے، امام علی مقام کے کی شہادت سے بھی پہلے سے اس کا ذکر ہو گیا. 9 10 کو روزہ ہے، 10 11 کو روزہ رکھتے ہیں.
اب پھر وہی سرکار فرماتے ہیں کہ پھر تم کیا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کشادہ کرو. جس نے 10 کو عاشورے کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کشادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس دسترخوان کو کشادہ کرنے کی برکت سے سال بھر اس کے گھر میں، اس کے رزق میں کشادگی ہی رکھے گا. اس کے گھر میں تنگی نہیں آ سکتی، اس کے گھر میں تنگی نہیں آ سکتی. اس کا گھر، اس کا دسترخوان کشادہ رہے گا، دسترخوان کشادہ رہے گا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے 40 سال تک اس کا ایکسپیریمنٹ کیا. ایک دن 2 دن نہیں، میں نے 40 سال تک اس کو عمل کر کے دیکھا. واقعی میں نے ہمارے گھر میں دسترخوان کو کشادہ ہی پایا، کبھی تنگی میں نے نہیں دیکھی. اس لیے دیکھو آپ درباروں کے لنگروں کو دیکھو، خانقاہوں میں ہمیشہ لنگر چلتے رہتا، یہ ہمیشہ کھلانے والے. جی سنیوں کے گھروں میں دیکھو ہمیشہ کھلانے والے، کبھی بھی تنگ کرنے والے نہیں، ہمیشہ لنگر. یہ شروع سے صحابہ سے چلتے ہوئے آیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کو بلایا، یا رسول اللہ آپ کو ہمارے گھر پہ دعوت ہے. سرکاری دو عالم میں اپنے ساتھ 1500 صحابہ کو لائے. آپ کی اہلیہ فرما کو بولنے لگے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے حضور کو دعوت دی تھی، چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا، حضور نے تو ساروں کو لے آیا. دیکھو بیوی بھی کیا پیارا مشورہ، نیک لوگوں کے ذہنوں میں نیک خیالات. جی حضور فرما دینا، جو مومن ہوتا سچا، جو مومن ہوتا نا، سچے مومن کا خواب بھی سچا، اور سچے مومن کے جو دل پہ جو الہام ہوتا نا، وہ الہام بھی سچا. اس لیے وسواس خناس جو ہے، خبیثوں پہ وسواس اترتے اور صوفیاء پہ الہام اترتا. یہ فرق ہے ان میں ہمارے میں. ہم تم وسواس خناس کے ماننے والے، اس لیے تم لوگ جنات وغیرہ وغیرہ پوجا وغیرہ بولتے. ہمارے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس اللہ والوں کا ان پر، ان کے دلوں پر الہام اترتا، اس لیے ان کو کرامت بولتے. ہم ان سے جڑے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. جب سے آپ نے سنا نا مولانا سے، جو جس کام کے لیے پیدا کیا جاتا وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا. تم جلنے کے لیے پیدا ہوئے، جلتے رہو. ہم عشق حسین میں جھومنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم جھومتے رہیں گے. اپنا اپنا نصیب ہے. تم بدعت بولتے رہو، کبا حلال بولتے رہو، کبا کھاتے رہو. ہم کھچڑا کھاتے رہیں گے، تم کبا کھاتے رہو. تمہارا کبا تم کو مبارک، ہمارا کھچڑا ہم کو مبارک. تم اس کے لیے پیدا ہوئے، اس کے لیے پیدا ہوئے. اللہ حضور نے فرمایا، جو آپ نے حدیث سنا نا، یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہے، جو بندہ جس کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. تو یہ ہمارا اپنا نصیب ہے. تو ہم کیا کرتے، کھچڑا بناتے، جی شربت بناتے، اور جو ہے روٹ پھل وغیرہ بناتے. یہ سارے چیزوں کا تعلق ہمارے عاشورے کے دن جو حضور نے دسترخوان کشادہ کرنے کی جو بات کی ہے نا، وہ حدیث پہ عمل کرنا مقصد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب عاشورے سے جو روزے کی جو فضیلت تھی 9-10 کو، آؤ سنیوں سے بڑھ کر حدیث پہ عمل کرنے والا کون ہے بتاؤ؟ ہم تو 9-10 کو روزہ رکھ کے حضور نے جو بتایا 9-10 کی فضیلت، ہم نے روزہ بھی رکھ دیا. اب رات کو کھانا دسترخوان بچھانے کی بات آئی تو ہم نے دسترخوان بھی کشادہ کر کے خود بھی کھایا، لوگوں کو بھی کھلا کے بتا دیا کہ ہم کھلانے پلانے والے ہیں، دسترخوان کو تنگ رکھنے والے نہیں ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جب یہ بولا کہ آپ نے تو رسول اللہ کو بلایا تھا نا، رسول اللہ نے باقی صحابہ اکرام کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا آپ کا کام ہے. باقی 1500 کو جو حضور نے بلایا ہے ان کو کھلانا حضور کا کام ہے. اب ان کے حوالے کر دو. آپ کے مہمان تو حضور ہیں، وہ حضور کے مہمان ہیں. آپ حضور کو کھلا دو، حضور اپنے مہمانوں کو کھلا دیں گے. ہائے ہائے ہائے. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر کے گھر تشریف فرما ہوئے، آپ نے کیا کہا، کیا کرنا ہے جابر؟ وہ کھانے کے ڈشز سامنے لائے جائیں. وہ کھانے کے ڈشز سامنے لائے گئے. سرکار دو عالم نے کچھ پڑھا. اب یہاں پہ میں ایک سوال بولتا ہوں، ایک خالی بحیثیت مسلمان ہونے کی آپ ایمانداری سے جواب دو. حضور نے کچھ پڑھا ہوگا، بول تو کیا ہوگا؟ معبودان باطل کے نام تو نہیں لیے ہوں گے نا؟ حضور نام لیے ہوں گے تو خدا کا ہی نام لیے ہوں گے نا؟ حضور یا تو خدا قرآن ہی پڑھے ہوں گے نا، یا تو حضور اللہ سے دعا برکت کی دعائیں کرے ہوں گے نا. یہی ہوگا نا. یا تو حضور دعا کرے ہوں گے، یا تو قرآن پڑھے ہوں گے، یا تو کچھ پاکیزہ کلمات پڑھے ہوں گے. یہی ہوگا نا. ناپاک کلمات، معبودان باطل کے طریقہ اپنانا، ان سے مدد لینا، ایسا تو کوئی حضور سے تو امید نہیں رکھی جا سکتی نا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. بحیثیت مسلمان 3rd کلاس مومن بھی رہا تو یہی بولے گا. اور حضور نے کچھ پڑھا، وہ تو کچھ نے جو بھی پڑھا حضور نے بس اللہ سے مدد طلب کی ہوگی، اللہ کا کلام پڑھا ہوگا، اللہ سے رحمت کی برکت کی دعا کی ہوگی. اب سنی لوگ بھی وہ کھانا سامنے رکھ کر وہی کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا. صبح شام کر رہے وہ کام. آپ کھانا سامنے رکھ کے برکت کی دعا کرنا شرک ہے بول رہے. تو خود صبح شام کر رہے کام، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا.
اے اللہ ہمارے رزق میں برکت نازل فرما، جو تو ہمارے لیے دے رہا ہے صبح شام اس میں برکت نازل فرما، ورزقنا خیرا منہ، بلکہ اس سے اچھا کھلا اور اچھا کھلا، صبح شام کھانا سامنے رکھ کے برکت کی دعا کر رہے، پھر وہی کام ہم میلاد کے موقع پر، امام علی مقام کے فاتحہ کے موقع پر، عاشورہ کے موقع پر قبولی کھچڑا شربت رکھ کے وہی بولتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا۔ اب اس کے سینے پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں، تعجب کی بات ہے، کیسا مسلمان ہے بھائی؟ آخر کیا کس چیز کو پسند کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر برابر ہمارے لوگوں کے بھی اتنے پیٹ نہیں نکلے ہوئے ہوتے، ان کے اتنے پیٹ نکلے ہوئے رہتے، اتنا کھاتے جاتے، پھر نمازیں بھی فاسد ہو جاتی، ویسے ڈکارا لیتے نمازوں میں، تعجب ہوتا۔ پھر افسوس کی بات ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ جی، پورا باڈی لینگویج سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے ایک دوست کے دربار میں کھڑا ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج سے بھی نظر آنا چاہیے نا بندہ خدا کے دربار میں کھڑا ہے، سمجھ میں آنا چاہیے نا، باادب ہو کے کھڑے ہونا چاہیے نا جی۔ آئیے، اس لیے علماء سکھاتے وہ کام جی، سرکار دو عالم کے دربار میں کیسے کھڑے ہونا ہے، حضور کے دربار میں، خدا کے دربار میں کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے مول صاحب بولتے تھے، مولانا سید شاہ سیاہ عزیز اللہ قادری صاحب، کہ آپ ہم کو نماز سکھاتے، بول رہے ٹھیک ہے سکھاؤ، ہم آپ کو نماز سکھاؤ، ہم نماز سیکھتے، ہم آپ کو ادب سکھاتے، ہم ادب سیکھو، 50-50 دونوں مل کے چلیں گے، اتحاد بھی ہو جاتا، نفاق بھی نکل جاتا، دونوں کا فائدہ، تمہارا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ، نہیں آسان طریقہ ہے نا، نہیں تو اب اس سے سمجھ میں آ رہا، نہیں تم آنا ہی نہیں چاہ رہے، سمجھ میں آ رہا تم ادب سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے جی۔ تو سرکار دو عالم نے کھانا سامنے رکھ کر جو خیر و برکت جو بھی پڑا، اور اس کے بعد میں کہا اے جابر یہ لے جاؤ، اور اس کی ہانڈی سے جو ہے پورا ڈھکن نہیں ہٹانا، بس نکالتے رہو، لوگوں کو کھلا رہے۔ ہم حضرت جابر بول رہے کہ وہ آئے حضور کے ساتھ 1500 صحابہ کرام آئے، وہ ساروں کو ہم نے کھلایا، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مدینہ پڑوسیوں کو بانٹنا شروع کیا، پھر پورے مدینے منورہ کے تمام لوگ کھانا کھا لیے، ساروں میں کھانا تقسیم ہو گیا۔ اب مجھے بے چینی ہونے لگی، آخر ماجرا کیا ہے، ہٹا کر تو دیکھوں، تو میں آخر میں نے ہٹا کر دیکھا تو وہ جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اب حضور فرمانے لگے جابر تو نہیں ہٹاتا تو قیامت تک وہ لنگر چلتا رہتا۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ لنگر جو ہے، یہ اس میں جو ہے یہ غیبی اللہ کی نصرت اور مدد اور برکت ہوتی ہے، یہ طریقہ ہم کو حضور نے سکھایا۔ اچھا یہ بات بولے تو اور ایک پرابلم کیا ہے معلوم، ایسا بولے تو یہ بولتے کہ وہ حضور کے خصوصیات میں سے تم کہیں کو کرنے جا رہے وہ کام، اس سے پہلے نہیں کرے تو بولتے ایسا حضور کرے، کیا حضور کرے تو بتاؤ کرنے کے واسطے بولتے، پھر دلیل بتائے تو بولتے وہ حضور کے خصوصیات میں سے تم کہیں کو کر رہے بولتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ میں یہ بھی بولتا چلوں ساتھ میں، سرکار دو عالم کی خصوصیات اگر ہے نا، تو جہاں جہاں پر بھی حضور کی خصوصیات ہے حضور بتا دیتے وہ بات کو کہ یہ میری خصوصیات ہے، تمہارے لیے نہیں ہے یہ کام۔ حضور نے 11 مٹا کر کے بتا دیا میرے لیے خاص ہے، تم نہیں، تمہارے لیے صرف 4 ہے۔ حضور نے 100 میں وصال رکھا، روزے پہ روزہ، صحابہ کرام بھی 100 میں وصال رکھنے لگے، حضور نے منع کر کے بتا دیا ایکم مثلی، تمہیں میرے مثل کون ہے بتاؤ، تم میری برابری نہیں کر سکتے، 100 میں وصال تم نہیں رکھنا ہے، یہ میرا خاصہ ہے۔ اللہ یطعمنی و یسقینی، میرا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اور یہ بات تو جو حضور کے خصوصیات سے حضور بتا دیتے ہیں وہاں پر، یہ میرے خصوصیات سے، جہاں پر امت کے لیے عام ہوتا ہے وہاں پر حضور اپنی سنت کو جاری کر کے بتا دیتے ہیں دیکھو رزق میں کشادگی کا یہ طریقہ اپناؤ، ہم وہ کرتے ہیں، اپنا اپنا نصیب۔ خیر ایک چھوٹی سی بات تھی، مگر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہے بعض اوقات بہت امپورٹنٹ بن جاتی۔ اب یہ آج کل کیا ہوتا ہے، ریل بناتے بس یہ کہ تو یہ شربت کھچڑا وغیرہ ایک آیا کون کی بس ریل بناتا، کیا کی نام لیتے بیٹھتا، میں کیا بولوں، نام لینا مقصد یہ شربت چلا کنڈا وغیرہ چابیس وغیرہ وغیرہ، ایک سانس میں پوری 1 منٹ تک لمبی گنتا، 5 منٹ میں لگتے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے، اگر علمی گفتگو کرنے بیٹھا تو سمجھ رہے آپ۔ اب اس میں دیکھیں سننے والوں کا اشارے، صحیح بات ہے، تعویذ کا کہاں سے آ گئی، کنڈے پلیتے محرم شربت کھچڑا نیاز وغیرہ یہ سب کہاں سے آ گئی، اس کو دین بنا کے بیٹھے۔ ارے کب بولا ہم نے یہ دین کا حصہ ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے جی۔ تو جب بریانی کو ولیمے میں بناتا، ہم جب اگر اس کو کوئی نامینیٹ کر کے بولے تو کیا بولیں گے بھائی، بریانی کہاں سے آ گئی، کیا بولیں گے؟ شادی ولیمہ کرنا جائز ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، فنکشن ہال میں ولیمہ کرنا کہاں سے آ گیا بھائی؟ بے شمار چیزوں کو تم ایجاد کرو، زمانے کی سہولتوں کے حساب سے گنجائش نکالو، وہ بدعت نہیں نظر آتی، سنی کرے سو کام نہیں بدعت نظر آتی۔ یہ جہالت ہے، دل کا عقلی ہے۔ یہ سب ہو کیوں رہا ہے مجھے بتائیے؟ یہ ہو رہا ہے صرف اور صرف بغض اہل بیت کی بنیاد پر،
ان سے بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، ان کے ذکر سے مسلمانوں کو دور کرنا ہے. ان کی دشمنی دل میں ہے، ان کی محبت سے، ان کے ذکر سے دور رکھنا ہے. ورنہ اب مجھے پیارے بھائی، میں شروع میں بولا تھا کہ ہر کوئی دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت ہے، مگر دعوے کی دلیل بھی چاہیے نا، دعوے کی دلیل بھی چاہیے. آؤ حضور سے پوچھتے ہیں کہ محبت کی دعوے کی دلیل کیا ہوتی ہے. آخر کوئی کسی سے محبت کرے تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے زیادہ محبت کرتا بار بار اسی کا ذکر کرتا، بار بار اسی کا ذکر کرتا. ہم کو عاشورے کے دن بھی بس نہیں ہوتا، پھر 10 کو ہوتا وہاں بھی جاتے، 11 کو ہوتا وہاں بھی جاتے، پورا مہینہ ذکر حسین سنتے. کیوں؟ ہم کو عشق حسین ہے. اور حضور نے بتا دیا جو جس سے زیادہ محبت کرتا بار بار اسی کا ذکر کرتا. ہم کو کتنا بھی حسین کا ذکر کرو، ہمارے دلوں کو تشفی نہیں ہوتی، پیاسے ہوتے ہیں، وہ اور ذکر کرنا پسند کرتے ہیں. اور حضور نے اس کو علامت بتایا، سنیو تم کو مبارک ہو، تمہاری علامت ہے بار بار حسین کا ذکر کرنا، یہ تمہارے عشق حسین کی علامت ہے. حضور نے یہ نہیں کہا جو جس سے محبت کرتا نمازیں پڑھتا، جو جس سے محبت کرتا روزے رکھتا، جو جس سے محبت کرتا زکات دیتا. نہیں نہیں، وہ محبت کی کہ محبتوں کو کامل کرنے والی چیز ہے، وہ عین محبت نہیں ہے. عین محبت یہ ہے کہ تم اپنے محبوب کا ذکر کرو بار بار. اور کیسا ذکر کرنا؟ صرف ذکر کرنے پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی، صرف ان کو یاد کرنے کی بھی بات نہیں ہوتی. پھر یہاں پہ بھی ایک پریشانی، شیطان یہاں پہ بھی کیا کرتا معلوم، خرید تکلا کے پھر الگ روڈ پہ لے جاتا، سائڈ میں جو ہے تھوڑا کراس سلائڈلی تھوڑا پوزیشن چینج کرنے کی کوشش. ہم کو بھی محبت ہے، ہم بھی ذکر کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے. پیارے پیارے اسلامی بھائی آؤ، پیارے پیارے مسلمان بھائی آؤ، دیکھو حسین نے دین کی خاطر کیسے قربانیاں دی، امام علی مقام نے نماز کی خاطر کیا کیا کیا. امام علی اس کو پھر عمل کی طرف لے جاتا. میں عمل کا انکار نہیں کر رہا ہوں پیارے بھائی، پہلے ذات کی محبت دل میں بٹھا، پہلے ذات کی بات کر. پرے امام ابو سنتے ہی اس کا دل مچلنے لگے عشق اہل بیت میں، اس کا دل مچلنے لگے. اس میں ایک وجدانی کیفیت ہونی چاہیے. امام علی مقام کا ذکر سنے، ان کی محبت کی باتیں سنے، ان کی شان سنے، ان کی کرامتیں سنے، ان کی عظمت کو سنے، ان کے مراتب کو سنے. اس کو پہلے یہ نظر آ جائے کہ ساری دنیا امام حسین کے غلام ہے، ان کے قدموں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی. پہلے اس کے دل میں ایسے عظمت دل میں بٹھاؤ. اگر تم امام علی مقام کو یوں بتائیں گے، نمازوں کو بڑے سنا رہے، پھر ان کی شخصیت کو یوں بتا رہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. اب ذکر حسین کا نام لو، امام علی مقام کی نمازوں کو سناؤ، پھر ان کی ہستی کو یوں بتاؤ. تمہارا یوں بتانا ہی تمہارے دل کے حسد کی علامت ہے. اور سنیوں کے پاس یہ بتاتے ہیں تم کو، یہ کبھی بھی جو نہیں بتاتے امام علی مقام کو. جب سے سنا نا آپ نے امام علی مقام کو، جب سنی بتاتا ہے تو حضور کے کندھوں پہ سوار بتاتا ہے. جی، جب سنی بتاتا ہے تو حضور نے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا ہے، وہ بتاتا ہے. جب سنی بتاتا ہے تو حضور نے امام علی مقام کی خاطر جمعے کا خطبہ چھوڑ کر حسین کو گود میں اٹھا لیا، یہ بتاتا ہے. اگر کوئی حسین کو بتاتا ہے تو بولتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا، یہ حسن حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یوں بتاتا ہے. اور فاطمہ کا ذکر کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان ہے. جو چیز فاطمہ کو لبھاتی ہے وہ چیز مجھے لبھاتی ہے، جو چیز اسے دکھاتی ہے وہ چیز مجھے دکھاتی ہے، جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. اب اندازہ کرو حسین پر جب تلوار چلی ہوگی، فاطمہ الزہرا کو کیا خوشی ہوئی ہوگی؟ سرکار دو عالم کے دامن گود میں حضرت ابراہیم بیٹھے، حضرت ابراہیم امام علی مقام بیٹھے، دونوں بچے. سرکار دو عالم کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام آ کر بولنے لگے، یا رسول اللہ، یہ دو شہزادوں کو اللہ ایک جگہ جمع ہونے نہیں دے گا، کسی ایک کو آپ منتخب کر لیجئے. یعنی موت کی بات ہو رہی ہے. تو سرکار دو عالم نے کہا کہ میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ، میں حسین کی موت نہیں برداشت کر سکتا. اگر میرا بیٹا جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اگر حسین جائے گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میں فاطمہ کی تکلیف گوارا نہیں کرتا. اب اس سے پتا چل گیا حضور نے یہ بتا دیا. جو سنی لوگ اعلان کرتے نا، سنی بولتے نا کہ حسین پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، یہ تمہارا جو اولادوں کو قربان کرنے کا جو نعرہ ہے، ہمارا تو صرف نعرہ ہے، حضور نے تو کر کے دکھا دیا. حسین پر
حسین پر حضور نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے بتا دیا، کر دیا بلکہ اب حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے ہیں۔ بی بی عائشہ بولنے لگی یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک آپشن دیا ہے ایک دعا کا، آپ کے پاس بھی وہ ایک آپشن ہے کہ آپ کی بھی سنے گا خدا، آپ دعا کر کے اپنے بچے کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ تم جس آپشن کی بات کر رہے ہو، تم جس دعا کی بات کر رہے ہو وہ دعا کو تو میں روز محشر گناہگاروں کو بچانے کے لیے رکھا ہوں۔ دیکھو امت کی خاطر حضور نے اور حسین کی خاطر حضور نے، حسین کی خاطر حضور نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ پھر ایک آپشن تھا نبوت والا، وہاں پر بھی بچا سکتے تھے مگر وہاں پر امت کی خاطر وہاں پر بھی بیٹے کو قربان کر دیا مگر گناہگاروں کو بچا لیا، گناہگاروں کو بچا لیا۔ دیکھو سرکار دو عالم وہ دعا کو بتاتے ہیں کہ میری مرضی میں جتنوں کو چاہوں بخشاؤں، اگر میرے پاس اللہ نے یہ آپشن دیا تھا میں چاہوں تو آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کی بخشش کرا سکتا تھا، مگر پھر باقی آدھی امت سے کوئی آتا اور بولتا یا رسول اللہ انصر حالنا تو پھر میں کیا کرتا؟ اس لیے میں نے آپشن جو ہے آدھی امت والا نہیں کیا بلکہ شفاعت کو چنا، چاہے جتنا میرا من چاہے سب کو بخشاتا جاؤں، ان کی بخشش کراتا جاؤں۔ دیکھیے تو سنی بیان کرے گا تو ایسے بیان کرے گا، دل میں عظمت بیٹھتی ہے، جیسے جیسے مذہب بیان کرتے جاتے ہیں اس کا دل چہرہ تنگ ہوتے رہتا ہے۔ کہ ان کے پاس کے گورے سے گورے شخص کو کالا کرنے کے لیے بس یہ کافی ہے، ان کے سامنے ذکر حسین کر دو چل کے یہی کالا ہو جائے گا۔ جی جی تو زندہ ہے وہ لوگ جی، وہی سنی اگر ہونا کالا بھی اگر ہوگا نا ذکر حسین سنے گا اس دل سے نور جو ایسا ٹپکے گا اس کے چہرے پہ، جی وہ بولتے نا فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا۔ عشق حسین کی محبت میں جب دل جھومتا چہرہ بھی اس کا نورانی ہو کے چمکنے لگتا۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ وہ ذکر میں رکھا وہ تاثیر، حضور کے ذکر میں رکھا وہ تاثیر، جو ان کو بلند بتاتا خدا اس کو بلند کر دیتا، جو حضور کی گھر والوں کو بلند بتاتا وہ خدا ان کو بلند کر دیتا۔ اور امام علی مقام نے نہیں بتایا، امام حضور سے تو آپ نے سنا ہی ہے کہ جس نے ان سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا فلاں فلاں، آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی۔ امام حسین نے بھی بتایا کہ جو ہم سے محبت کرے اللہ کی خاطر، جی اللہ کی رضا کی خاطر جو ہم سے محبت کرے گا وہ حضور امام علی مقام نے اس طرح دو انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا، کہاتین، یہ دو انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں ایسے وہ میرے پاس ہوگا قیامت میں روز محشر، میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ تو ذکر حسین کی محفل سجا کے سستے چیزیں مت مانگو خدا سے، ذکر حسین کی محفل سے سجا کے خدا سے حسین کو مانگو، خدا سے حسین کو مانگو، مولا روز محشر امام علی مقام کی اطراف ان کے جوار میں جگہ عطا کر، امام علی مقام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، ان سے حسین مانگو۔ امام کیا کسی نے کیا خوب کہا، ان کے ہو جاؤ اگر ان سے انہی کو مانگو، بس ان سے انہی کو مانگو، یہ سب سے اعلیٰ پسند۔ دنیا کیا مانگتے پیارے بھائی، حالانکہ دنیا بھی مل جاتی ہے ان کے ٹکڑوں پہ مل جاتی قدموں میں، مگر ان سے ان کی اگر ہوگے سستی چیزوں کو نہیں مانگا جاتا، وہ تو چلتے پھرتے خیرات کرنے والے، پوری زمین کو 2 منٹ میں سونا بنانے کی طاقت رکھنے والے، اپنی کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے یہاں پر۔ مگر جی امام حسن کے پاس آ کر ان کی باندھی بولی تھی نا کہ ایک سونے کی چین آپ کو تحفے میں دی، آپ کے گھروں میں 2 مہینے تک چلا نہیں سکتا، ایک ہماری طرف سے تحفہ قبول کر لیجئے تاکہ گھر میں کم سے کم کچھ کھانے کو تو راشن آ جائے۔ امام حسن مسکرا کر بولنے لگے تیری محبتوں کا شکریہ، مگر تو کیا سمجھتی ہمارا یہ جو فقر ہے اضطراری فقر ہے، اضطراری مطلب تکلیف میں ڈالنے کے لیے اس کو اس حال میں رکھا گیا، تکلیف کے طور پر آزمانے کے لیے، مصیبت کے طور پر اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، تکلیف سزا کے طور پر ہو یا آزمائش کے طور پہ ہو، اس کو اضطرار میں بے چینی کی حالت میں رکھا گیا، یہ اضطرار ہے۔ دوسرا تکلیف کو بندہ خود اختیاری طور پہ ایکسپٹ کرے کہ مجھے تکلیف میں مجھے جس طرح غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بیمار رہنا پسند کرتے، بیماری کی عالم میں بولتے کہ میں خدا سے قریب محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو، بندہ خدا کے قریب رہتا ہے، جب بخار آتا خوش ہو جاتے، صحت ہو جاتی پریشان ہو جاتے۔ دیکھیے اب یہ جو اضطرار ہے، یہ جو بخار ہے وہ اضطراری بخار نہیں اختیاری بخار ہے۔ اسی طرح امام حسن بولنے لگے یہ جو ہماری غریبی جو فقر دیکھ رہی ہے یہ اضطراری فقر نہیں، یہ اختیاری فقر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا، الفقر فخری، الفقر فقری، فقیری ہمارا فخر ہے، غریبی ہمارا فخر ہے۔ تم دولت سے فخر کرتے ہو اور فقیری سے فخر کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے فقیر دنیا کے دولت سے فقیر ہوتے ہیں، ہم دولت کے نہیں خدا کے فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے فقیر ہو۔ تو الصوفیہ کے نزدیک اصل فقیر وہ ہے جو خدا کا فقیر ہے،
دنیا کا فقیر تو وہ محتاج ضرورت مند، وہ تو نچلے درجے کا ہوا، اعلیٰ درجے کا فقیر تو وہ ہے جو خدا کا فقیر ہے۔ صوفیہ کے نزدیک فقیر کی یہ اصطلاح ہے جو وہ دنیا کو نہیں مانگتا، رب کو مانگتا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں آپ کے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا، تصوف کی بڑی پیاری کتاب ہے۔ آپ سے بولا گیا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا فلاں بادشاہ کے دربار پہ، ایک پیر کے ایک مرید کو میں نے دیکھا فلاں بادشاہ کے دربار میں کشکول لے کے کھڑا ہے، کیا ماجرا ہے خیر اس کا؟ تو داتا صاحب بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جس کا پیر دنیا دار ہونا، اس کے مرید ایسے ہی دنیا داروں کے در پہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جس کا پیر مولا طلب ہوگا نا، وہ دنیا داروں کے در پہ کشکول لے کے نہیں، وہ خدا اور اس کے رسول کے در پہ ملتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء، تو جو فقیر ہے نا اللہ کے فقیر بنو۔ حسین کے پاس جاؤ تو حسین کے ہی فقیر بن جاؤ، مولا مجھے حسین چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، حسین سے حسین کا سوال۔ پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے، کیسے کرم ہوتا ہے۔ کتنے ایسے واقعے سنانے کا ٹائم نہیں ہے، خالی حضور امام علی مقام کے سر انور کو لے جایا جب جا رہا تھا، راستے میں ایک راہب کی نظر پڑی، جب دیکھا کہ راہب یعنی کہ جو ہے جو عیسائی چرچ کا جو ہے کیا بولتے ہیں اب اس کو، پادری ٹائپ، اب وہ اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا وجہ، اس کو بتایا گیا کہ امام علی مقام ہے حضور کے نواز سے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ سر مجھے ایک رات کے لیے دو، میں 10,000 دینار دیتا ہوں تم کو، ایک رات کے لیے 10,000۔ وہ تو لالچی کتے دنیا کے، ابھی جو میں نے حدیث سنائی، اب وہ زبردست بیٹھے بیٹھے رات میں قیام کرنے کا، پھگٹ میں رات بھر اسٹے بھی مل جا رہا، 10,000 روپے بھی مل جا رہے، 10,000 روپے نہیں 10,000 دینار، سونے کا ایک کوئن، 4.5 ماہ سے سونے کا ایک کوئن وہ ہوتا 1 دینار، اب 10,000 دینار مل جا رہے بیٹھے بیٹھے، چلو زبردست ہے۔ رات ابو لے لیا، لے کے جو ہے امام علی مقام کے سر انور کو جو ہے ہائے ہائے ہے گلاب کے عرق گلاب سے دھویا، صاف ستھرا کر کے دھویا، بازو عقیدت سے بیٹھ کر بس امام علی مقام کے رخ انور کو دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے، بس زیارت کرتے بیٹھا۔ دیکھو عیسائی ہے، امام حسین کے سر انور کی زیارت کرتے بیٹھا، اب عجیب کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ اب وہ خود بولتا ہے امام علی مقام کے سر انور سے آسمان تک ایک نور کا ستون مار رہا تھا، ان کی اطراف سے ایک نورانی شعاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ امام علی مقام کے سر انور کی کرامت دیکھو، عقیدت و احترام سے غسل دے کر زیارت کرنے بیٹھ گیا۔ امام علی مقام کی زیارت کی عقیدت و محبت کی برکت سے اس کے دل میں، امام علی مقام کے نور کی برکت سے اس کے دل میں ایمان کے نور کو داخل کر دیا خدا، اب اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور وہ بدبخت جو مسلمانوں یزیدیوں کے لشکر میں نماز پڑھ رہے تھے، 10,000 دینار کی لالچ میں سر انور کو دینا پسند کیا تھا، رات میں اٹھے صبح میں جا کے دیکھے تو کیا ہے، وہ جو جب تھیلیاں کھول کے دیکھے تو وہ ٹکریوں میں بدل گئے، پتھروں میں بدل گئے، نہ وہ دینار نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ یہ ملا نہ وہ ملا۔ وہ بیچارے کو دیکھو 10,000 دینار کی ایسی کی تیسی ایماندار ہو گیا جی امام۔ تو ایسی تو بہت ساری کرامتیں ہیں، ویسے تو کرامتیں ایک الگ ٹاپک ہے، فرض سے صرف کرامتیں سنانے کے لیے میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں امام علی مقام کا عظمت، ان کا مرتبہ لوگوں کو جب یہ بیان کیا جائے گا نا، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی۔ اب دیکھو بھائی ہم اور آپ جو ہے ایک بچے کو بھی معلوم ہے، اگر جو ہے ہم کیا بولتے ہیں اپنے بیٹوں پہ کوئی بھی اسٹیکر لگا لے کے پھر کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملتا ہمارے کو، وہ ایک انڈین ٹیم کے ایک بڑے اسٹار بیٹسمین اگر کوئی کسی ٹائر کا کسی برانڈ کا اگر اسٹیکر لگا دیا تو اس کو معلوم کروڑوں روپے اس کے برانڈ ایمبیسڈر ہونے کے لیے لیتا، خالی اسٹیکر لگانے۔ کیوں؟ کس سے نسبت ہوگی؟ اس کو برانڈ سے نسبت ہوگی، اعلیٰ اسٹار سے نسبت ہوگی، اس کو معلوم ہے۔ خالی نسبت کا فرق دیکھیے کہاں سے کہاں کروڑوں میں چلے گیا۔ ایسے ہی ہماری نسبت دنیا داروں سے ہوگی نا، ہم سستے میں چلے جائیں گے۔ ہماری نسبت اگر غوث و خواجہ سے ہوگی، امام علی مقام سے ہوگی نا، ہمارا بھی سودا سستا نہیں مہنگا ہوگا، ہم بھی مہنگے ہو جائیں گے، بڑوں سے جڑ جائیں گے، اگر ہمارا بھی مرتبہ بڑھ جائے گا۔ تو سر امام علی مقام کی عظمتوں کو جب بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب محبت عظمت دل میں بیٹھ گئی تو عمل بھی کرے گا، وہ یقیناً عمل کرے گا۔ اب ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ان کی سیرت بھی بیان کرو، ان کی شان بیان کرو، ان کی محبت کو بیان کرو، ان کے عشق کو بیان کرو، ان کی قربانیاں بیان کرو، ان کا صدقہ خیرات بیان کرو، ان کی جنت کی سرداری کو بیان کرو، ان کی روحانیت کو بھی بیان کرو، اور وہ قبر میں رہ کر بھی کیسے روحانی فیض پہنچاتے ہیں اس کو بھی بیان کرو۔ یہ سب باتوں کو تو تم شرک کے پلڑے میں ڈال لیتے، صرف تم کو نماز میں امام علی مقام نظر آتے۔ یہ فرق ہے تمہارے اور ہمارے بیان میں۔ ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام اہل سنت کے سامنے پورا خطبہ پوری بات بیان کی جائے۔ تو مسلمانوں پیارے بھائی، میں یہ چاہتا تھا تھوڑا کربلا کے واقعے کی طرف بھی روشنی ڈالوں، مگر وقت بہت زیادہ ہو گیا،
بعض عقیدے کی موجودہ دور کے حساب سے ضروری باتیں بھی چھڑ گئی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا اس کو بھی بیان کر دیا، تاکہ جو ہے ہماری عقیدے جو ہے ہماری وہ سدھر جائے، سننے والا کوئی ایک بھی اگر سدھر جائے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو نہ کسی کی دل آزاری کرنا مقصد تھا، نہ کسی کو برا بھلا بولنا مقصد تھا، نہ کسی کو ٹارگیٹ کرنا مقصد تھا۔ ہمارے ہم چاہے ہم عالم دین ہو، بزرگان دین ہو، مشائخین ہو، عوام ہو، خواص ہو، خطبہ بیان کر نصیحت کا بس مقصد صرف اور صرف عوام اہل سنت اور خواص سب کی مجھ سمیت، سب سے پہلے مجھ سمیت ہم سب کی اصلاح ہو جائے، ہماری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، ہماری غلطیاں سدھر جائے۔ بعض غلطیاں ہم جو ہے بے خیالی میں کر دیتے اسی کو صحیح سمجھ بیٹھتے، بعض غلطیوں کو بے خیالی میں کر دیتے اور سمجھتے کہ یہ عقیدہ ہے۔ نہیں، جو عقیدہ نہیں ہوتا، جو غلط ہوتا، اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہوتا، نچلا دکھانے اوپر دکھانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی کو نچلا دکھانے تکبر کرنے کے لیے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ آخر ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، دو باتیں اس سے سمجھ میں آ جائیں گی، ایک تو امام حسین کا کردار بھی اور جو تکبر والی بات ہے وہ بھی۔ امام علی مقام جو ہے سواری سے گزر رہے تھے تو چند غریبوں کو، جو جس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، سوکھ کے ٹکڑے روٹی کے آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ کے کھا رہے تھے، بالکل غریب جو زکات کے مستحق، جس کے پاس کھانے کو کھانا پینے کو پانی پینا ایسے۔ تو امام علی مقام ان کو سلام کیا، انہوں نے تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ، آپ کے لیے دعوت ہے ہمارے پاس۔ وہ کیا کھا رہے؟ آلریڈی سوکھ کی روٹی کھا رہے، کچھ ہے بھی نہیں کھانے کو خاص۔ اب وہ جو ہے محبت بلا رہے ہیں امام علی مقام، آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے کھانے میں تشریف لائیے۔ امام حسین جو ہے اپنے سواری سے اترتے ہوئے فرما رہے للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا لگتا قرآن پہ رب اور ایسی گرفت ہے لوگوں کو، بات بات پہ قرآن کی آیتوں کا استعمال کرنا جانتے ہیں، بات بات پہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنا جانتے ہیں، کہاں پہ کون سی آیت کیسے جچتی ہے۔ ہائے ہائے، بولتے ہیں کہ للذین لا یریدون علوا، لا یریدون وہ نہیں چاہتے، کس کو نہیں چاہتے؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی، علوا بلندی کو نہیں چاہتے، کبر کو نہیں پسند کرتے، ولا فسادہ زمین میں فساد بھی نہیں پسند کرتے۔ یعنی تم لوگ بلا رہے مجھے، میں کبر کے مارے میں کیوں آؤں غریبوں کی محفل میں؟ ایسا نہیں ہے، میں بھی کبر کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ ایمان والوں کی علامت بتا رہا ہے کہ وہ بلندیوں کو، کبر کو، تکبر کو نہیں پسند کرتے۔ تم نے بلایا، میں آ گیا تمہارے پاس، اتر گئے اپنے سواری سے اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اب پھر ان کے ساتھ کھایا۔ اب پھر دیکھیے اب اپنا اپنے حسینی کردار بتا رہے، پھر اب بولتے ہیں چلو میں نے تو تمہاری دعوت کو قبول کر لی، اب میری گزارش ہے تم لوگوں کو میری دعوت قبول کرنا ہوگا۔ ہائے ہائے، جی تم لوگوں کو بھی میری دعوت قبول کرنا ہوگا۔ پھر امام علی مقام نے اپنے گھر کو لے گئے، لے جا کر وہ سارے غربا کو اچھا پکوان کر کے کھلایا پلایا، ان کے لباس کا، ان کے پہننے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے پیسوں کا انتظام کیا، اور ان کو بولا کہ تم کو بھی قسم ہے کہ میں نے جب وعدے کو قبول کیا، دعوت کو قبول کیا، تو تم کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ دیکھو ہم خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، وہ خرچ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھو اس لیے حضور نے فرمایا البخیل عدو اللہ، بخیل دشمن ہوتا خدا کا، سخی حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہوتا۔ تو یہ سنیوں کے حصے میں آیا، کھلانا پلانا، لنگروں کو عام کرنا، شربتیں بانٹنا، کہ یہ ہمارے حصے میں آیا۔ الحمدللہ ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اللہ کے کرم سے، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس محفلوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یا الہ العالمین، بیان میں اگر کوئی لفظ خطا ہو گئی ہو، بزرگان دین کے صدقے میں، سرکار دو عالم کے توسط سے، امام علی مقام کے صدقہ و دفعل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہماری جو محفل جو سجائی ہم نے، ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے دربار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت جاگوزی فرما دے، ہمارے دلوں کو امام علی مقام کی محبت سے منور و مجلہ فرما دے، اہل بیت اطہار کی محبت سے منور و مجلہ فرما دے۔ یا الہ العالمین، امام علی مقام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری زندگیوں کو تو آسان کر دے، ہماری موت کو تو آسان کر دے، قبر کی منزلیں آسان کر دے، حشر کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا الہ العالمین، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق فرما۔ یا الہ العالمین، ہم کو صحابہ کرام، بزرگان دین، اہل بیت اطہار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے محفوظ فرما، بدعقیدہ لوگوں کی بدعقیدگیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو اسلام پر، عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ میرے مولا، ہماری نسلوں میں بھی ذکر حسین جاری و ساری رہے، اس مسجد میں بھی ذکر امام علی مقام جاری و ساری رہے۔ مولا ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما، جو حضرات تشریف فرما ہے مشائخ نظام ان
کے روحانی فیض فیوز سے مستفیض فرما، ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما یا الہ العالمین، ان کی عمروں میں ترقی عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین، صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرما، ہمارے علماء مشائخین کی عمر دراز فرما، صحت یابی کے ساتھ عمر دراز فرما، یہ لوگ جو ہمارے حق میں دعائیں کرتے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے روحانی فیض سے مستفیض فرما یا الہ العالمین، لا علاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین، زمین بستر پر پڑا دینے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین، ہم کو کسی کا محتاج مت رکھ یا الہ العالمین، وہ زبان عطا فرما جو تیرے ذکر سے تر رہے یا الہ العالمین، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کو تنگ ہونے سے بچا لے، ہمارے دلوں کو، ہماری سمجھوں کو تنگ نظر ہونے سے بچا لے، ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے، ہمارے دلوں کو میرے مولا اہل بیت اطہار کی محبت سے منور و مجلا کر دے یا الہ العالمین، امام علی مقام سے محبت کرتے ہماری ٹوٹی پھوٹی محبتوں کو قبول فرما مولا، ہماری ناقص عبادتوں کو قبولیت شرف عطا فرما یا الہ العالمین، ہمارے ناقص سجدوں کو تو کامل کر دے، ہمارے ناقص عبادتوں کو کامل کر دے، ہمارے ناقص ایمان کو تو کامل کر دے یا الہ العالمین، ہمارے عیوب پر میرے مولا تو ستر پوشی فرما یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما یا الہ العالمین، اس محلے میں جتنے مسلمان رہتے ہیں مولا ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں حفاظتی فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، عقیدے اہل سنت کی حفاظت فرما، پوری دنیا بھر میں اسلام کا پرچم لہراتا رہے، مسلمان کا سر بلند رہے، عزت و وقار کی زندگی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا لے، ذلت و رسوائی سے بچا لے، عزت و وقار عطا فرما، زمین کے فتنے آسمانی بلیا سے ہماری حفاظت فرما، زمین کے فتنے آسمانی بلیا سے ہماری حفاظت فرما، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما مولا، خواب میں امام علی مقام کے روح انور کی زیارت نصیب فرما میرے مولا، خواب میں امام علی مقام کے روحانی فیوز برکات سے مستفیض فرما مولا، ہمارے خوابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، کندل والی زلفوں کا دیدار عطا فرما میرے مولا، مرتے وقت ہم کو کلمہ نصیب فرما مولا، ہمارے اندر روحانیت عطا فرما، ہمارے اندر روحانیت پیدا فرما مولا، ہم جب مصلی پر کھڑے ہو تیرا ذکر کرے، تیری عبادت کرے، تیرا کلام پڑھے مولا، ہمارے اندر روحانیت عطا فرما، ہماری روح کو ترقی عطا فرما مولا، ہمارے جسموں کو مولا تو کثیف نہیں بلکہ لطیف کر دے میرے مولا، ہماری روحوں کو مزید تو لطیف کر دے میرے مولا، ہم کو نفس کی پلیدیوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، مبغضین کے بغض سے ہماری حفاظت فرما مولا، ہمارے کاروباروں میں ترقی عطا فرما، مسلمانوں کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما میرے مولا، جو بے روزگار انہیں روزگار سے لگا دے، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے مولا، جن کی اولاد ہے میرے مولا ان کو میرے مولا اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ان کی اولادوں کو ٹھنڈک بنا دے میرے مولا، جو میاں بیوی میرے مولا آپس میں جھگڑتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار کر دے یا الہ العالمین، ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما میرے مولا، امام علی مقام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، امام علی مقام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، روز محشر میرے مولا امام حسین کی تعید عطا فرما، حضور کی تعید عطا فرما میرے مولا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکے مولا، ذکر حسین تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں میرے مولا، اس کو ہمارے لیے نجات کا سامان بنا دے میرے مولا، اس کو ہمارے لیے نجات کا سامان بنا دے، ہماری بخشش کا سامان بنا دے مولا، تو اپنے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دے مولا، ذکر اہل بیت کی توسط سے، اہل بیت کی توسط سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیرا جو ہم پر غضب آتا ہے وہ غضب کو ٹلا دے مولا، جو بلائیں ہم پر اترتی ہے بلاؤں کو ٹلا دے میرے مولا، امام علی مقام کی نسبت سے ان کے ذکر کی برکت سے ہم پر آنے والی بلاؤں کو دفع کر دے، ہم پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، ہم پر آنے والی بیماریوں کو ٹال دے مولا، جب تک زندہ رکھ صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، جب تک زندہ رکھ صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، جب تک زندہ رکھ صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ ہماری عمر دراز فرما میرے مولا، ہمارے قدم تیری راہ میں چلنے والے ہو جائے، ہماری زبانیں تیرے ذاکر ہو جائے، ہماری ہاتھ تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہو جائیں، ہماری تصورات تیری دھن میں گم رہے، ہمارے تصورات اہل بیت میں گم اور مست الست رہے مولا، عشق حقیقی کی خیرات عطا فرما، عشق حقیقی کی خیرات عطا فرما مولا، تیرے دیدار کی تڑپ عطا فرما، تیری زیارت کا شوق عطا فرما، تیری زیارت اور تیری ملاقات کا شوق عطا فرما مولا، ہماری دعاؤں کو حضور سید عالم کے صدقے میں قبول و منظور فرما مولا، جن جن مسلمانوں نے دعاؤں کی گزارش کی ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما میرے مولا، ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما یا الہ العالمین، ہمارے اس ملک میں جہاں کہیں میرے مولا مسلمان رہتے بستے مسلمانوں کی جان و مال کی، ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما میرے مولا، مسلمانوں کی تو خود اپنے دست قدرت سے حفاظت فرما، غیبی فرشتوں کے ذریعے سے، رجال کے غیب رجال الغیب کے ذریعے سے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما میرے مولا، ہماری دعاؤں کو حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے صدقہ و طفیل میں، تمام اولیاء کرام بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔